خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ 18 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 30 اپریل 2021 عیسوی بعنوان رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تیاری، خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباری بن عواد ثبیتی، ترجمہ و آواز نور عالم محمد ابراہیم سلفی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہمیں پے در پہ نیکیوں کا موسم عطا کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور صاحب مرتبہ ہیں۔ درود و سلام نازل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل و اصحاب اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر، ایسا درود جو قیامت کے دن ہمارے لیے باعث نجات ہو۔ اما بعد، میں آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ یہ دیکھیں، آخری عشرے کی ٹھنڈی ہوا چلنے والی ہے، اس کی خوشبو سے فضا معطر ہونے والی ہے، اس کی روشنی دکھنے لگی ہے، اور نیک لوگ بڑے اشتیاق سے اس کی فضیلتوں کی راہ تک رہے ہیں۔ ان راتوں میں بہت سارے پیر کھڑے ہو کر اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہیں، اور بہت سے ہاتھ گڑ گڑاتے ہوئے دعا کے لیے اٹھے ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ عبادت کے لیے افضل ترین 10 راتیں ہیں، اور جب آپ ان راتوں کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو ان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اس قدر زیادہ عبادت کرتے تھے جتنی دیگر ایام میں نہیں کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اس قدر زیادہ عبادت کرتے کہ اتنی عبادت دیگر ایام میں نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان 10 راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور ان 10 راتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ کو اس طرح مختصر اور بلیغ انداز میں بیان کیا ہے کہ انسان کے اندر جوش پیدا ہو جاتا ہے، عزائم میں مضبوطی آ جاتی ہے، اور جو کامیابی و کامرانی اور فتح و نصرت کے نبوی منہج کو بیان کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو شب بیداری کرتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ کمر کس لیتے یعنی بیویوں سے دوری اختیار کرتے اور اپنے اوقات کو عبادت سے معمور کرتے۔ آپ کا دل قبولیت کے معراج پر فائز ہوتا اور آپ کا نفس دنیاوی تعلقات و علائشوں سے پاک ہو جاتا۔ اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے یعنی اپنے گھر والوں کو بھی یاد دلاتے، انہیں ابھارتے، جو سویا رہتا انہیں جگاتے، اور جو غفلت میں پڑا ہوتا اسے آگاہ کرتے تاکہ وہ بھی فضیلتوں کو حاصل کریں، اس مبارک ماہ کے قیمتی ایام کو غنیمت جانیں، اس کی عطر بیزیوں سے معطر ہوں، اور وہ بھی نیک لوگوں کے قافلے میں شامل ہو جائیں۔ شب بیداری کرتے یعنی رات کا زیادہ تر حصہ یا پوری رات قیام کرتے، اپنی روح کو سعادتوں سے بھر دیتے، سرگوشیوں سے لذت محسوس کرتے اور اپنے رب کی قربت سے لطف اندوز ہوتے، جو کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نفس کی خوشگواری کا ذریعہ ہے۔ اس عشرے میں بندہ اس بات پر اپنے رب کی حمد بجا لاتا ہے اور اپنے خالق کی شکر گزاری کرتا ہے کہ اس نے اس کی زندگی کو مہلت دی اور اس کی عمر میں اضافہ کیا تاکہ وہ گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی کر سکے، مزید نیکیوں کے کام کر سکے اور نیکیوں کے عظیم ترین موسم کی بھلائیوں کو جمع کر سکے۔ اور تم نے سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اور جب ایک مسلمان اس بات سے واقف ہو اور اسے یقینی طور پر اس بات کا احساس ہو کہ زندگی بہت مختصر ہے، ایام تیزی سے گزر رہے ہیں، موت بالکل قریب ہے اور مواقع بار بار نصیب نہیں ہوتے، تو وہ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتا ہے اور اسے غنیمت سمجھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اس کی بھلائیاں مسلسل اور برکتیں پے در پے نازل ہوتی ہیں۔ جو شخص اس ماہ مبارک میں نیکی میں پیش قدمی کرتا ہے وہ اپنی جگہ رکتا نہیں ہے بلکہ مسلسل آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو شخص مہینے کی ابتدا میں سستی یا غفلت کا شکار رہتا ہے وہ اس عشرے میں تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہے تاکہ وہ بھی نیک بختوں کے زمرے میں شامل ہو جائے اور کامیاب ہونے والوں کے ساتھ اپنی سیٹ بھی بک کرا لے۔ اور ایسا کرنے کا موقع دستیاب ہے اور بھرپور امکان موجود ہے، اور با توفیق انسان وہی ہے جو اپنے جوش کو شعلہ زن کر لے اور اللہ تعالی سے مدد طلب کر کے پرعزم ہو جائے، مساجد کا رخ کرے، نیت کی تجدید کرے اور سستی کا لبادہ اتار پھینکے۔
اس عشرے میں اپنے دل کو سکون کا موقع فراہم کیجیے اور اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، قیام کے ساتھ اور ذکر و دعا کے ساتھ سفر پر نکل جائیے۔ اپنے کندھوں سے زندگی کی مشغولیات کو اتار پھینکیے اور اپنی روح کو ایمانی فضا اور رحمان کی بادشاہت کی سیر کرائیے۔ یہ مبارک راتیں محبت کرنے والوں کی سانسوں، توبہ کرنے والوں کے قسطوں، عاجزی و انکساری کے ساتھ گناہ گاروں کے آہ و بکا اور بہنے والے آنسوؤں سے معمور ہوتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کیا بات ہے کہ رات کو تہجد پڑھنے والوں کے چہرے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، کیونکہ انہوں نے تنہائی میں رحمان سے ملاقات کی تو اس نے انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیا۔ ان راتوں میں لوگ اپنے قدموں کے بل صف بصف کھڑے ہو کر آنسو بہاتے ہیں اور اللہ سے اپنی گلو خلاصی کی دعا کرتے ہیں۔ کوئی کوتاہیوں پر اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے انجام کی ہولناکیوں پر غور و فکر کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی سمیع و بصیر ذات سے ڈر رہا ہوتا ہے، اور صبح ہونے تک یہی گریہ وزاری کی یہی کیفیت جاری رہتی ہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ ماہ رمضان میں اور خصوصاً آخری عشرے میں قرآن کریم کی آیتوں سے اپنے دل کو معمور کیجیے، کانوں کو محظوظ کیجیے اور اپنی زبان کو معطر کیجیے، کیونکہ جو بھی قرآن کے معنی و مفہوم پر غور و فکر کرے گا اس کا عقل و دماغ اسی کا اسیر ہو کر رہ جائے گا۔ چنانچہ قرآن کی کچھ آیتیں آپ کو جنت کا سیر کرائیں گی جن میں اس کی نعمتوں اور نہروں کی تصویر کشی کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اہل جنت کبھی بھی جنت سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہونا چاہیں گے۔ پھر کچھ دوسری آیتیں آپ کو دوسرے منظرنامے تک لے جائیں گے، کہیں جہنم اور اس کی ہولناکیوں کا بیان ہے، اللہ کی بادشاہت اور قدرت کا بیان ہے، کہیں کبھی نہ مرنے والے خالق کے اعجاز کا تذکرہ ہے۔ کچھ آیتوں میں گزشتہ نبیوں کا اپنے قوموں کے ساتھ دفاع و مدافعت اور جد و جہد کی کیفیت کا بیان اور پھر انجام کار متقیوں کے حق میں ہونے کا ذکر ہے۔ کچھ آیتوں میں بھٹکی ہوئی اور راہ راست سے منحرف قوموں کی حالت اور ان کے انجام کا ذکر ہے، تو کچھ آیتیں فانی دنیا کی حقیقت اور باقی رہنے والی آخرت کی قدر و قیمت بیان کرتی ہیں۔ پھر آپ کے کانوں سے ایسی آیتوں کی آواز ٹکراتی ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن اور اللہ کی رحمت و امید پر ابھارتی ہے جو کہ ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ قرآن مجید ہے کہ جس کی تلاوت جب رات کی تاریکی اور سناٹے میں کی جاتی ہے تو اللہ سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کا بدن اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں۔ یقیناً یہ قرآن کریم ہے جو انسانی وجدان کو جھنجھوڑتا ہے، بند دلوں کو کھولتا ہے، آنکھوں سے آنسوں کا سیل رواں جاری کرتا ہے اور آپ کو اپنے رب سے قریب کرتا ہے، اور یہ صورتحال آپ کی دعا کو قوت عطا کرتی ہے جو آسمان کے دروازوں کو کھول دیتی ہے، اور نور ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عفو و مغفرت کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ میرے احکام بجا لائیں اور مجھ پر ایمان لائیں، اس طرح توقع ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے قرآن کو بابرکت بنائے، اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے لیے مفید بنائے۔ میں اپنی بات کو کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجیے، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو کبھی ختم نہ ہو۔ اس کے انعامات و احسانات پر میں اس پاکیزہ ذات کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی رب ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ قیامت تک آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل ہو۔ اما بعد، میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اس عشرے میں شب قدر ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اس رات میں ہمارے حکم سے ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس رات میں روزیاں اور زندگیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ جس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی وہ اس رات میں قدر و قیمت والا بن جاتا ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالی نے اپنے جلیل القدر نبی پر اپنی جلیل القدر امت کے لیے ایک جلیل القدر کتاب نازل فرمائی ہے۔ لیلۃ القدر میں شیطان باہر نہیں نکلتا
निकलता, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तुलूए फज्र तक सलामती नाजिल होती है, ये पूरी की पूरी खैर की रात होती है। तुलूए फज्र तक कोई शर नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को पोशीदा रखा है, जिस तरह से दीगर बहुत सारी चीजों को पोशीदा रखा है। उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इताअत के कामों में अपनी रजामंदी पोशीदा रखी है ताकि लोग तमाम नेकियों को अंजाम दे। गुनाहों में अपनी नाराजगी को पोशीदा रखा है ताकि लोग तमाम गुनाहों से इज्तनाब करें। लोगों के दरमियान अपने वली को पोशीदा रखा है ताकि लोग तमाम लोगों की ताज़ीम करें। दुआ में कबूलियत को पोशीदा रखा है ताकि लोग तमाम दुआओं का एहतमाम करें। इसमें आज़म को मख्फी रखा है ताकि लोग तमाम अस्माए हुस्ना की ताज़ीम करें। दरमियान वाली नमाज को पोशीदा रखा है ताकि लोग तमाम नमाजों की पाबंदी करें। तौबा की कबूलियत को मख्फी रखा है ताकि लोग हर तरह की तौबा की पाबंदी करें। मौत के वक्त को मख्फी रखा है ताकि इंसान डरता रहे। इसी तरह शब कद्र को भी मख्फी रखा है ताकि लोग रमजान की तमाम रातों में इबादत करें। शब कद्र ये 1000 महीनों के बराबर नहीं बल्कि 1000 महीनों से बेहतर है। ये जलाल व जमाल की रात है। ये उन लोगों को अपने आगोश में ढांप लेती है जो अपने रब के लिए सजदे और क़याम की हालत में रात गुजारते हैं, जो खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा करते हैं, जिक्र में मशगूल रहते हैं, जो दुआ के लिए अपने हाथ उठाए रखते हैं, जिनकी दुआओं से मस्जिद के गोशे गूंज उठते हैं और जो खुशू व खुजू के साथ गिरिया उजारी करते हुए दुआ करते हैं, ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया है और अगर तूने हमें माफ नहीं किया और हम पर रहम नहीं किया तो हम यकीनन खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। इस रात में आसमान रोशनी से जगमगा उठता है क्योंकि वहां से रहमत व मग़फ़िरत के फरिश्ते जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ उतरते हैं ताकि वो सब सलामती वाली रात की सलामती का मुशाहिदा करें। तौबा करने वालों के कलेजे ठंडे हों, गुनाहगारों के दिल सुकून महसूस करें और टूटे हुए दिल जुड़ जाएं। ये ऐसी रात है जो अफ़्व व रहमत की प्यासी और मग़फ़िरत की मुतलाशी रूहों को सैराब व आसूदा करती है क्योंकि गुनाहों ने उन्हें आलूदा और गफलत ने उनकी रोशनी को मांद कर दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स ईमान की हालत में और सवाब की उम्मीद करते हुए लैलतुल क़द्र में क़याम करता है उसके गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाते हैं। क्या आपने कभी इस हदीस के माना पर गौर किया कि उसके गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाते हैं? यानी खयानतें और गुनाह सब मिटा दिए जाते हैं, गफलतों से सियाह सफ़हात लपेट दिए जाते हैं। गुज़श्ता जिंदगी के डगर पर हमने जो भी लग़ज़िशें और खताएं की थी उन सब को अल्लाह ताला के अफ़्व व मग़फ़िरत ढांप लेती है। गुज़श्ता तमाम सालों की कोताहियों और गुमराहियों को शब क़द्र की सलामती समेट देती है। इरशाद बारी ताला है, बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र यानी बाइज़्ज़त और खैर व बरकत वाली रात में नाजिल किया है। और आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और रूहुल अमीन यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर हुक्म लेकर उतरते हैं और वह रात सलामती वाली होती है तुलूए फज्र तक। अल्लाह के बंदो, नबी हिदायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो, जिन पर दुरूद व सलाम भेजने का हुक्म देते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजा करो। ऐ अल्लाह, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अज़वाज व औलाद पर दुरूद व सलाम नाजिल फरमा, जैसा कि तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके आल व औलाद पर दुरूद व सलाम नाजिल फरमाया। ऐ अल्लाह, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अज़वाज व औलाद पर बरकतें नाजिल फरमा, जैसा कि तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आल व औलाद पर बरकतें नाजिल फरमाई। यकीनन तू काबिल तारीफ है। अल्लाह, तू चारों खुलफा राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान व अली रज़ियल्लाहु अन्हुम और बक़िया तमाम आल व अस्हाब से राज़ी हो जा और उनके साथ साथ अपने फजल व करम और एहसान से तू हमसे भी राज़ी हो जाए रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह, यकीनन तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने वाले को माफ़ करने को पसंद करता है, लिहाजा तू हमें भी माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, यकीनन तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, लिहाजा तू हमें भी माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, तू हमारे अगले पिछले पोशीदा व ज़ाहिरी और जिनको तू हमसे ज़्यादा जानता है उन तमाम गुनाहों को बख्श दे। तू ही आगे करने वाला और पीछे करने वाला है, तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। ऐ अल्लाह, हम तुझसे जन्नत और उससे करीब करने वाले कौल व अमल का सवाल करते हैं और हम तुझसे जहन्नम और उससे करीब करने वाले कौल व अमल से पनाह चाहते हैं। ऐ अल्लाह, हम तुझसे जल्दी या देर से मिलने वाली, जिसे हम जानते हैं और जिसे नहीं जानते हैं, तमाम भलाइयों का सवाल करते हैं और हम तुझसे जल्दी या देर से आने वाली, जिसे हम जानते हैं और जिसे नहीं जानते, तमाम बुराइयों से तेरी पनाह चाहते हैं। ऐ अल्लाह, हम तुझसे
तमाम भलाइयों के आगाज व अंजाम, अव्वल व आखिर और जामिया भलाइयों का सवाल करते हैं, और हम तुझसे जन्नत में आला मकाम का सवाल करते हैं। ए रब्बुल आलमीन, ए अल्लाह, हम तेरी नेमतों के जवाल से, तेरी आफियत के फिर जाने से, तेरी अचानक गिरफ्त से और तेरी हर किस्म की नाराजगियों से तेरी पनाह चाहते हैं। ए जिंदा व जावेद ज़ात, हम तेरी रहमत से तेरी मदद तलब करते हैं। तू हमारे तमाम मामलात की इस्लाह फरमा और हमें पलक झपकने के बराबर भी हमारे नफ्सों के हवाले न करना। ए अल्लाह, तू हमारे बादशाह को अपनी पसंद और रजामंदी के काम की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, तू उन्हें अपनी हिदायत की तौफीक दे, उन्हें अपनी रजामंदी के काम में लगा। ए रब्बुल आलमीन, और उनके वली अहद को हर भलाई के काम की तौफीक अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन, ए अल्लाह, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, और अगर तूने हमें माफ नहीं किया और हम पर रहम नहीं किया तो हम यकीनन खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। ऐ हमारे रब, तो हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भलाई अता फरमा, और हमें जहन्नम के अजाब से बचा। यकीनन अदल व ihसान और क़राबतदारों को अल्लाह ताला देने का हुक्म देता है और बेहयाई, बुराई और सरकशी से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। तुम अल्लाह को याद करो, तुम्हें याद करेगा। उसकी निअमतों पर शुक्रगुजारी करो, वो तुम्हें मजीद अता फरमाएगा। और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो।